بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو بہت عام ہیں اور عموماً ان کی کوئی علامتیں نہیں ہوتیں، اور اکثر اوقات یہ بیماریاں مناسب تشخیص اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے لا تعداد پیچیدگیوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً میں بات کر رہا ہوں شوگر یا ذیابیطیز کی۔ یہ بھی اسی نوعیت کی بیماری ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر یا خاندان ہو جس میں شوگر کا مریض موجود نہ ہو۔ بہت عام ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات لوگ اس میں غیر مستند شدہ ٹوٹکے اور مختلف طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں، جو الٹیمیٹلی آخر کار بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے امراض دل، گردے، دماغ، آنکھیں، حتیٰ کہ جسم کے ہر اعضاء کو یہ متاثر کرتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی مستند ماہر سے یہ بات جانیں کہ شوگر کی علامتیں کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کا علاج، اس کی قسمیں اور اس قسموں کی بنیاد پہ علاج میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ایم اے ابراہیم صاحب کو، جو میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے بھی منسلک ہیں اور اس کے علاوہ اپنی نجی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، تھینک یو ڈاکٹر فواد فار انوائٹنگ می۔ ویلکم سر، ویلکم۔ انشاءاللہ we'll do a اور یہ discussion۔ بالکل بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ پہلے تو میں صرف یہ کہوں گا سر، اس کی کوئی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں، یا کیسے پتہ چلے ایک آدمی کو کہ وہ شوگر کا مریض ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علامتوں کا بات ہے، میں آپ کو دو باتیں کروں یہاں پہ۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو 95% ڈائبٹک لوگوں میں پاکستان میں ہوتی ہے، اس میں اکثر و بیشتر علامتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس میں آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، علامتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو لوگ آہستہ آہستہ علامتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کو اگنور کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اکثر و بیشتر آپ تو دل کے ماہر ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی بہت مرتبہ یہی دیکھا ہے کہ ہم اور آپ آنکھوں کا آپریشن کروانے گئے، کیٹریک کا یا اور کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہوا، تو پتہ چلا آپ کو تو شوگر کی بیماری ہے۔ صحیح۔ آپ کے یونٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کی پریکٹس میں دیکھتے ہوں گے، کبھی کسی کو اللہ معاف کرے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، آپ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں روٹین میں تو پتہ چلتا ہے شوگر کی بیماری، یا کسی کو فالج ہو گیا، یا کسی کو گردے کی بیماریاں، ڈائلیسس ہو رہا ہے، پتہ چلا ان کو شوگر کی بیماری ہے۔ تو ایک تو اس کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی پریزنٹیشن ان دا فارم آف کمپلیکیشنز ہے، پیچیدگیاں جتنی ہوتی ہے وہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہ ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں تک علامتوں کا ہے تو میں ایک بات بتاؤں کہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہے، خاص کر کے یہ ڈائبٹیز میں، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے، بار بار مجھے واش روم جانا پڑتا ہے، پیشاب کا بار بار آنا، بھوک بہت لگتی ہے، میں کھانا بھی بہت کھا رہا ہوں، پرابلم کیا ہوتا ہے؟ میرا وزن پھر بھی کم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور اکثر بیشتر ایک عمر کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں بدن میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، ہاتھ پیروں میں درد بہت ہو رہا ہے، کام کاج کرنے کو جی نہیں چاہتا، ڈاکٹر صاحب میں تو کنسنٹریٹ کرنے میں مجھے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب یہ علامتیں جب ہوں آپ کو، اور اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مریضوں کو فوراً جا کے اپنے شوگر کا معائنہ کرنا چاہیے۔ سر، اور ان جوابوں سے جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شوگر کی ویسے کوئی علامتیں نہیں ہیں ٹائپ 2 میں۔ ٹائپ 1 جو بچوں میں آتی ہے قسموں کی ہم بات کریں گے، لیکن اوورآل جو عام حالات میں تو اس کا صرف ٹیسٹ کرنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اور جیسے ڈاکٹر ابراہیم نے کہا کہ 40 سال کے بعد اس نوعیت کی علامتیں میرا خیال ہے نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ابھی ہم تشخیص پہ آتے ہیں لیکن اوور آل اس پہ نہیں رہنا ہے کہ ہمیں فلاں چیز ہوگی تو ہمیں شوگر ہے، کہ ہمارا اکثر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں ہمارا زخم بھر جاتا ہے تو ہمیں شوگر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے،
اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی, ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے. باقی سر چونکہ بات نکلی تھی, میں خیال قسموں کی ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس علامتوں میں فرق کیا ہے. تو بنیادی سر قسمیں کیا ہیں شوگر کی؟ یوں تو دیکھیں نا تو 4 قسم کی ہے, مین ہم یا تو کہہ لیں 2 قسم کی, مین 2 ہم کر لیتے ہیں, ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور ایک جو ہوتی ہے حمل کے دوران, جیسٹیشنل ڈائبٹیز کے دوران. بالکل ٹھیک. وہ سیکنڈری ڈائبٹیز ہے وچ از بہت ہی کم لوگوں کو. صحیح. ٹائپ 1 اس ملک میں مشکل سے 5% لوگوں کو ہے. ٹائپ 2 ایک ایج کے بعد ہوتی ہے, لیکن اس سے اور میں ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا, لیکن 95% ڈائبٹیز کے مریض کو ٹائپ 2 بیماری ہوتی ہے. اب ہم ڈائبٹک ڈے سیلیبریٹ کریں گے تو کچھ فگرز نئے پبلش ہونے والے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے پوری دنیا کے حوالے سے, اور پاکستان اس میں اب 3 نمبر پہ آ گیا شوگر میں. پہلے نمبر پہ آپ کا چائنا, انڈیا, پہلے ابھی کچھ سال پہلے تک 2 سال پہلے تک امریکہ 3 نمبر پہ تھا, لیکن اب ہم 3 نمبر پہ آ گئے. اور اس فگر کے حساب سے پاکستان میں اس وقت 3.5 کروڑ ایڈلٹس کو ڈائبٹیز ہے. اور یہ ڈائبٹیز ہونے کا مطلب ہے کہ اب مزید ہارٹ اٹیک, مزید فالج, مزید گردے, مزید پرابلمز, وہ ساری چیزیں. یہ تو بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی تھی جو ہمیں ایک اور موضوع کی طرف لے کے جائے گی. ابھی ہم قسموں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اسی پہ میں ایک چیز آ رہا ہوں. بالکل کہ 1.5 کروڑ ایسے ہیں باقی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے شوگر ہے, اور یہ گھوم رہے ہیں لوگوں پہ, اور اسی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے, پتہ تو چلے ہے یا نہیں ہے. دوسرا ٹائپ 2 کی سب سے خراب اس وقت جو ہے نا ہمارے لیے, اس وقت پاکستان میں 8 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں 1 کروڑ بچے وہ ہیں جن میں موٹاپا بہت پھیل گیا ہے. اب وہ پوٹینشیل ڈائبٹک ہے جو آگے جا کے شوگر کے مریض تو ہوں گے. ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈائگنوسس بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے اچانک ان کا وزن کم ہو گیا, یا کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو گیسٹرونٹرائٹس سیویئر ہو گیا, یا اپینڈکس سرجنوں کے پاس چلے جاتے, پیٹ میں درد ہوا تو پتہ چلا ان کو تو ایکچوئل میں شوگر کی بیماری ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا ہم ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس, ایسڈ کا لیول ان بچوں میں بہت بڑھ جاتا ہے, اور ان بچوں کا صرف علاج انسولین ہی ہے. یعنی ٹائپ 1 ٹائپ 2 یہ کہ بچوں میں جو زیادہ ہو رہی ہے وہ زیادہ تر ٹائپ 1 ہے. ٹائپ 2 30-40 سال عمر کے بعد آنے والی ہے. ٹائپ 1 اس نوعیت کی جس میں انسولین بالکل نہیں ہے, اب آپ کو انسولین لگانی. اور ٹائپ 2 میں آپ پھر منحصر ہوتا ہے اس پہ. سر اس سے ہی بات نکلی ہے, اس سے بچیں کیسے؟ یعنی عام لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اپنے اندازہ بھی کرتے رہیں, اور کیا زندگی میں تبدیلیاں لائیں کہ یہ شوگر جو اتنا نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو یہ کم کیسے کریں ہم؟ اسی چیز پہ آج کل دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈائبٹیز کا علاج ہے نا, نہ یہ امریکہ نہ ویسٹرن کنٹریز یہ بھی اب برداشت نہیں کر سکتے ان کا علاج. اربوں کا اربوں ڈالر ہے نا اس پہ اب خرچ ہو رہے ہیں. ہم ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, غریب ملک ہیں, ہم 3 نمبر پر تو آ گئے. بالکل. اب اس کا علاج کرنا ہمارے بس میں, اور اس کے کمپلیکیشن کا علاج کرنا مشکل ہے. ایک چیز یہاں پہ آپ کے شعبے سے حساب سے میں بتا دوں کہ ڈائبٹیز کے مریض میں زیادہ جو پیچیدگیاں ہیں نا وہ دل سے ریلیٹڈ ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان یا انڈیا کے اندر میں ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں شوگر 10-15 سال پہلے ہوتی ہے. اچھا. باہر کے ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز میں یہ 45, 50, 55 سال کی عمر کے بعد ہے. ہمارے یہاں 35-40 میں ہو گئے. تو اب ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی تشخیص کرنی ہے وہ 23 سال کی عمر میں اپنے شروع کر دینی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے خدا نہ کرے 30 سال کی بیماری عمر میں کمپلیکیشنز ہو گئے یا دل کا مسئلہ ہو گیا, تو ایک جوان آدمی کی زندگی بالکل, اور وہ پھر فیملی اس کے پیچھے, فیملی کا خیال رکھنا بھی مشکل. تو ہمارے لیے اب ایک ہی چیز ہے کہ اس سے ہونے سے بچائیں. مسئلہ کیا ہے آج کل, اس کی بڑی وجہ کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اینڈ دی مین ریزن موٹاپا.
موٹاپا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری جوان نسل میں بہت ہو رہا ہے، اور موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ ہم اور آپ آج کل فخر سمجھتے ہیں ویسٹرنائز لائف اسٹائل، صحیح، مغربی طور ہم نے اپنانا ہی ہے، ایک فیشن بن گیا ہے. فاسٹ فوڈ ہمارے بچے اس میں فخر سمجھتے ہیں، پروسیس فوڈ ہے جس میں جوسز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ہمارے بچے اور ہم لوگ بہت استعمال یہ کرتے تو ہیں. گھر کا ایک لازمی جز، کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک نہیں ہو تو شاید کھانا مکمل نہیں ہو، ہضم بھی نہیں ہوگا. ایک یہ ہوگا ہمارا ویسٹرن لائف اسٹائل، اور لائف اسٹائل میں جو سب سے امپورٹنٹ دوسری چیز یہ ہے نا کہ ہمارا چلنا پھرنا بالکل کم ہو گیا ہے. کسی بھی وجہ سے ہمارے بچے چل نہیں رہے ہیں، ہم بھی نہیں چل رہے ہیں. اب تو مسجد 5 گز دور پہ ہے تو ہم نے اس میں بھی گاڑی میں جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا چلنا پھرنا بالکل کم ہو گیجٹس ایسے گیا. آ گئے ہیں کہ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی والا گیم نہیں کھیل رہے، بس وہ والے گیم کھیل رہے ہیں. اب سب سے بڑا یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ آپ کے کمپیوٹرز، آپ کے موبائل، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو ہم اور آپ ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، اسکرین ٹائم. آج آپ بچے سے پوچھیں گے نا کہ بیٹا گیم کھیلتے ہو، تو بولے گا انکل کھیلتا ہوں. کون سے گیم کھیلتے ہو؟ ویڈیو گیم. وہ ویڈیو پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ میرے سامنے چپس پڑے ہوئے ہیں اور یہاں میرے پاس کوک پڑی ہوئی ہے. یعنی ان باتوں سے پریونشن کے حوالے سے 2 اہم چیزیں نکلی ہیں. وہ یہ کہ ہم اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، اور پہلی تو آپ نے خود موٹاپا، اور موٹاپا ہوتا یہی ہے کہ آپ کھانا زیادہ لے رہے ہیں اور اس کو کنزیوم کم کر رہے ہیں. تو آپ نے وہ بیلنس قائم کرنا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ شامل ہو. اور پھر جیسے ابھی پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ بچوں میں موٹاپا جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس میں اگر ٹین ایجز میں یا اس عمر میں موٹاپا، چربی پیٹ میں موجود ہے تو یہ تو 20-25 سال میں شوگر آ جائے گی ان حالات کو دیکھتے ہوئے. تو یعنی 2 کام ہمیں کرنے ہیں کہ زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، یا اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے پیدل چلنے کا یا کوئی فزیکل کام کرنے کا، اس کو کریں. اور ڈائٹ میں ایک آڈٹ تو رکھیں کم از کم کہ ہمارے پیٹ پہ چربی آ رہی ہے، ہم موٹے ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں خیال کرنا ہے. اب ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ایون صرف خواتین 20-25 سال کے بعد آپ دیکھ لیں بہت کم آپ کو سلم وہ نظر آئیں گی، بچے تو اب اور جوان لوگ بھی. تو یہ ایک بڑا ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. شوگر 1-2 چیزیں تو سے یہ ہو گئیں. اور کوئی خاص بات آپ اور اس کی خاص پریونشن؟ باتیں یہ ہیں کہ اگر مجھے فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے، صحیح، یا میرے ماں باپ میں یا میرے بھائی بہنوں میں صحیح، قریب کے رشتہ داروں میں شوگر ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا ماروسی اور جینیٹکلی، صحیح تو صحیح اس میں ایک آپ کو ہو سکتی ہے. صحیح. تو اور زیادہ خیال رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر میرا کام یہ ہے پورا دن بیٹھنا، یہ ہے آج کل جو آئی ٹی اور کمپیوٹرز، وہ تو اگر اس میں بھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ 1-1 گھنٹے کے بعد کھڑے ہو کے چلنا ہے، کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی. ایک یہ ہو گیا. مرغن غذائیں تو ہم بہت کھاتے ہیں. صحیح. پھر اگر مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر مجھے کولیسٹرول کی بیماری ہے، اور ایک اور چیز جو آج کل بڑی عورتوں میں بھی آ گئی ہے، وہ ہے اسموکنگ. صحیح. جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، جن کو بلڈ پریشر کی بیماری، جن کو کولیسٹرول کی بیماریاں، اور ایک اور چیز جو ڈائبٹیز عورتوں میں خاص کر کے کامن ہو رہی ہے کہ ہماری عورتیں آج کل کام کر رہی ہیں بیکاز آف دا ایجوکیشنس، اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وجہ سے پھر شادیاں وہ لیٹ کرتی ہیں. صحیح. اور 35 سال کے بعد جن عورتوں کی شادیاں اور ہوتی ہیں ان کو ڈائبٹیز یا حمل کے دوران کی ڈائبٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ ہے. صحیح. اور دوسرا جو ہمارے کنٹری سائڈ پہ اور کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنی پریگننسی کے دوران وقفہ نہیں رکھتے. تو وہ خاتونیں جن کو بار بار پریگننٹ ہو ہی رہے ہیں ہر 1-2 سال کے بعد، ہر 1-2 سال کے بعد، تو شوگر ہونے کے چانسز بڑھیں گے. لیٹ ایجز میں میرج ہو رہی ہے تو شوگر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کو ایڈریس ہمیں اور ہمارا اور ایک اور ہماری چیز، جی سوری میں بتا رہا ہوں، جو اس پینڈیمک میں کچھ ہم نے زیادہ دیکھا، کچھ دوائیوں کا استعمال، اسپیشلی اسٹیرائڈس. اور یہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں دمے کے مریض جب اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، فائدہ تو بہت جلدی ہوتا ہے اور پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں فالو اپ میں. صحیح.
آرتھرائٹس کے مریض, جی بالکل, جوڑ درد, جلد کے مریض, جلد کے مریض پرابلمس میں یہ بڑا کامن ہے. اور ابھی ہم نے پینڈیمک یہ 2 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جن کو بھی کورونا ہوا, پھیپھڑوں میں کچھ ہوا, ہم ڈاکٹروں نے اسٹیرائڈس کا بہت استعمال کیا. تو جو پری ڈائبٹیز تھے نا, جن کو ٹینڈنسی تھے, وہ پتہ چلا سب ڈائبٹیز ہو گئے. تو یہ اسٹیرائڈس کا استعمال ود ڈیو ریسپیکٹ, میں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت ضرورت ہو اور وقتی طور پہ کیا جائے. یہ ہمارے حکیم حضرات ہیں نا, یا ہومیوپیتھ بہت استعمال کر رہے ود ڈیو ریسپیکٹ. صحیح. تو ٹھیک سر, اس پہ ہم نے کور کیا کہ اس سے بچنے کے طریقے. اب آتے ہیں سر علاج کی طرف. عموماً اس کے بارے میں ایسے ٹوٹکے, پتہ نہیں کسی چیز کا پانی پی لو, نیم کے پتے, تو یہ تو وہ. اس میں اہم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں آپ کا مرض کس مرحلے پر ہے, اس کی قسم کیا ہے, آپ کے شوگر. اور اس میں شوگر میں تو بڑا آسان ہے کہ آپ ٹیسٹ وہ کر لیں 3 مہینے والا یا اور دوسرے ٹیسٹ, اس سے فوری پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. لیکن سر علاج کے متعلق کچھ بتائیں کہ کیا ایک بار شوگر ہو جائے تو کن باتوں کا آپ خیال رکھنا ہے, کتنا فریکوینٹ فالو اپ, دوائی کب, انسولین کیا, اس پہ ایک عام آدمی کے لیے. اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ لا علاج مرض ہے, لیکن ایک اچھی بات یا خوشخبری کہہ لیں آپ کہ اب وہ بات نہیں ہے. شوگر کا مرض کا علاج ہے, لیکن علاج کیا ہے کہ اگر شروع میں آپ کو ڈائگنوز ہو گئے ارلی, ڈائبٹیز, آپ کو پتہ چل گیا, اس کا مطلب ہے صحت کی حالت میں آپ ایک وقفے سے ٹیسٹ اپنے کراتے رہیں تاکہ جیسے ہی شروع ہوئی اور پتہ چل جائے. کیونکہ ایک پوری, اب ہم خود کہتے ہیں کہ آپ 40 سال کی عمر کے بعد تو کم از کم ہر سال آپ کا شوگر, بلکہ ایک پورا اسکرین کرا لے, کولیسٹرول سے ریلیٹڈ, بلڈ پریشر, یہ ساری چیزوں کو آپ کرا لیں. اور اگر آپ نے پرہیز کیا, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ نے اس وزن کو, جیسے ابھی میرا وزن 100 کلو ہے مثال کے طور پہ, اگر میں نے میرا 10 سے 15% وزن, مطلب 10-15 kg وزن کم کر لیا, تو اس موسٹ لائکلی کہ میری شوگر ختم ہو جائے گی. اچھا, یعنی انیشل سٹیجز میں اگر آپ کے پاس یہ رسک فیکٹرز ہیں, موٹاپا ہے, ان چیزوں کو آپ ٹیک کیئر کریں تو شوگر آپ انہی سے قابو کر لیں گے, بہت اچھا کنٹرول ہو جائے گا. دوا کی ضرورت تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گاڑی ریورس گیئر میں چلی جائے گی. صحیح. اگر ہم نے وہ نہ کیا صحیح تو یہ بات تو آگے بڑھتی جائے گی. لوگ ایک جو ہمارے ملک میں, ہمارے لوگوں میں نا, جو میں کہتا ہوں ڈینائل. صحیح. نہیں مجھے شوگر نہیں ہو سکتی, مجھے شوگر نہیں ہے, بارڈر لائن پہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بارڈر پہ تو جو کھڑا رہے گا نا تو دشمن پہلے مار ڈالے. ادھر تو آؤ پھر اندر ملک میں تو آ جاؤ. بارڈر لائن جس کو شوگر ہے نا, وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے, سمجھ سے یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار مجھے شوگر ہو گئی نا تو گریجولی کمپلیکیشن تو ہوں گے. صحیح. ہم ڈاکٹرز بیچ میں اس وقت آتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کمپلیکیشن بہت لیٹ ہو. صحیح. اور آپ ایک لمبی زندگی سکون کے ساتھ, بغیر کسی تندرستی کے ساتھ گزار لیں. تو بارڈر پہ کھڑا نہیں رہنا آپ نے. صحیح. آپ کا علاج تو کرنا ہی کرنا ہے. اور ابھی جیسے ہم نے بات کی, سب سے امپورٹنٹ چیز لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. صحیح. یعنی ایون آپ کو شوگر ہو بھی گئی تو علاج میں پہلا مرحلہ یہی ہے, وہی ڈائٹ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, باقی چیزیں جیسے آپ نے ذکر کی, چکنائی, نمک, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا. تو یہ سب کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو کر دوں کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں نا, لوگ موٹے ہوتے ہیں, لوگ شوگر ہوتی ہے ان کو, تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے ابھی میں, یہ کبھی نہیں کرنا آپ نے. صحیح. یعنی جو نارمل آپ کی کیلوریک انٹیک ہے وہ آپ کو لینی چاہیے, ڈیوائڈ کرنی ہے بس. ٹھیک. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو وقت پہ کھانا ہے. صحیح. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ 3 وقت کا کھانا کھائیں. صحیح. بیچ میں یہ چیزیں ہلکا سا وہ کر لیں. صحیح. تو آپ کی شوگر ایک تھوڑا چڑھاؤ اتار ہوگا. یہ نہیں ہوگا میں اگر دوپہر کو نہیں کھاؤں گا لیکن رات کو خوب ڈٹ کے کھاؤں گا تو فائدہ, تو اس سے موٹاپا بھی ہونا ہے اور شوگر بھی بہت بڑھنی ہے. اور پھر صبح اٹھتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میری تو صبح شوگر بہت بڑی ہوئی ہے. صحیح. تو وقت پہ طور طریقے کا آپ نے کھانا ہے. صحیح. 6 گھنٹے کے وقفے سے آپ کھائیں. آپ ایکسرسائز, بھوکے پیٹ, کم از کم 30 منٹ آپ کو ڈیلی واک کرنا ہے. ایک شوگر کے مریض کو کتنا فریکوینٹ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ڈاکٹر سے دیکھیے
اگر میرا شوگر بہتر کنٹرول ہے صحیح. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم 6 مہینے میں جانا چاہے. بٹ یہ سبجیکٹ ٹو کہ آپ کا شوگر کا کنٹرول اچھا ہے اور آپ کا A1C آپ کے دوسرے باقی تمام ساری چیزیں ویل کنٹرول ہے. صحیح. لیکن شروع میں آپ کا مالج نے جو آپ کو مشورہ دینا ہے نا, صحیح, آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, ریگولر فالو اپ کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں جب ویل کنٹرول ہوتی ہے نا بھول جاتے ہیں تو جو دوا چل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے, پوری دنیا میں بھی ایک ہے, ہم کہتے ہیں اینول اسکریننگ. صحیح. کہ ہر شوگر کے مریض کو سال میں ایک مرتبہ آنکھیں چیک کرانی ہے. صحیح. اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں چشمے والے کی دکان پہ نہیں, آئی اسپیشلسٹ کے پاس, اور اس کو بتانا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے, مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے, میرا کولیسٹرول ہے. صحیح. ایک جو چیز ہے اس ملک میں, ہم اور آپ جو ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے, صحیح, ہم پان اور گٹکا بہت کھاتے ہیں. صحیح. اب انٹرنیشنل گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ اگر آپ پان اور گٹکا اور تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو آپ کے دانتوں کا اور گلے کا معائنہ بھی ہر سال ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. آنکھوں کا معائنہ ہو گیا. دل کا تو 80% آف دل لوگ جو ہوتے ہیں نا ڈائبٹیز کے, ان میں موت کی وجہ ہی ہارٹ پرابلم. بالکل. تو آپ سال میں ایک مرتبہ فل کارڈیک اسسمنٹ آپ کے کارڈیولوجی سے کہ آپ کا کولیسٹرول چیک کرا لے. اگر بڑا ہوا ہے تو اس کی دوائیاں لیں. ہمیں کولیسٹرول میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ لوگ کو بھی ہوتا ہوگا. کولیسٹرول جب میرا بڑھا ہوتا ہے تو اسے وقتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور مریض کی یہ آرگومنٹس ہوتی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ میری سریانوں میں جمع ہو رہا ہے, آہستہ پرابلم کرے گا, اور پھر آگے جا کے ایک دن ہے تو اور بڑھاوا مسئلہ آئے گا. تو یہ کارڈیک اسسمنٹ ہو. اور دوسرا جو سب سے کامن پرابلم چلتا ہے گردوں کا. صحیح. تو یہ آپ کے گردوں کا ٹیسٹ, یوریا, کریاٹینن, وہ جو ہم کہتے ہیں ایسٹیمیٹڈ GFR, 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ آپ کا کنٹرول ہے تو 6 مہینے میں ایک بار آپ ضرور چیک کریں. صحیح. صحیح. تو اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہنا, اس دنیا میں اس وقت پیر کٹنے کی ایک وجہ ہے ڈائبٹیز. نالیوں میں تنگی آپ کے آ جاتی ہے, پیروں کے زخم ہوتے ہیں اور پھر وہ خراب. تو کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کو دکھانا. 6 مہینے میں ڈاکٹر کو تو دکھانا ہے. پیر کے معاملے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ تو اپنا خود چیک رکھنا. آپ روز رات کو آپ کے پیر دھو کے چیک کریں, یا آپ کے پارٹنر کو, یا کوئی تو بیوی کو تو میاں, یا بچے ماں باپ پیروں کا اچھی طریقے سے معائنہ. کیونکہ جب میری نسیں سن ہو جاتی ہے تو چھوٹا موٹا زخم نظر نہیں آئے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. بالکل. اور چاہے آپ گھر میں جتنا اچھا بھی آپ کے کارپیٹ ہو, آپ چپل پہن کے چلیں گے, ننگے پیر نہیں چلیں گے. شوگر کے مریض کے تو یہ اینول اسکریننگ آپ کی ہوتی رہے گی. اگر خدا نہ کرے آپ کو کمپلیکیشن ہوئے تو ہم اس کو جلد پک کر لیں گے. ہم جلد سے جلد بہتر علاج دوائیوں سے کریں گے تاکہ آپ کو کمپلیکیشن آگے جا کے نہ. ویسے تو اس موضوع پہ ہم جتنی بات کر لیں کم ہے, لیکن ان باتوں سے ایک بات ضرور میرے ذہن میں آئی کہ شوگر کے مریض کو اپنے مرض کے حوالے سے آگاہی ہونا, اس کو خود پتہ ہونا کہ مجھے کن کن چیزوں کو کتنے وقفے سے چیک کرتے رہنا ہے. جیسے ابھی پروفیسر ابراہیم نے پیر کے حوالے سے بات کی, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. روزانہ اپنے پیر کا معائنہ کرنا, خیال رکھنا, ننگے پیر نہ چلنا. میں اکثر پارک میں جا رہا تھا تو ایک صاحب شوگر اور وہ پارک میں ننگے پیر گھاس پہ چل رہے ہیں. ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ جو شبنم کی تاثیر لینا کہ اس سے آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں اور وہ, تو یہ ساری چیزیں. سر آخری 2-3 کوسچن انسولن کے حوالے سے. یہ بڑا متھ ہے لوگوں میں, جہاں کسی کو انسولن ایڈوائز کرو وہ پھر بھاگ جاتا ہے, اور پھر کئی مہینوں کے بعد آپ کے پاس سب کچھ کر آ کے آئے گا کہ نہیں کنٹرول ہو رہی. تو یہ انسولن ڈاکٹر کب ایڈوائز کرتا ہے اور یہ مریض کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, ٹائپ 1 میں تو جیسے پہلے آپ نے کہا انسولن ہے ہی نہیں, وہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو بچوں میں جو شوگر ہو رہی ہے اس میں تو انسولن ہی لگے گی. اب جو ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں نا, جب میں شوگر کی کہانی شروع ہوتی ہے 6-8 سال پہلے, جب مجھے پتہ چلے گی کہ میرے کو پروسیس شروع ہو پہلے سے ہی شروع ہو گئی, تشخیص دیر سے ہوئی, پھر آپ کو پتہ چلا. 2 ڈیفیکٹ ہوتے ہیں, یا میرا لبلبا کم انسولن بنا رہا ہے, صحیح, یا میرا جو انسولن بن رہا ہے وہ صحیح کام نہیں کر پا رہا. لیکن کسی بھی مریض کو شوگر ہوگی
تو 50 سے 60% اس کا انسولین بنانے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ کو پتہ چلا جس دن کہ آپ کو شوگر ہو گئی تو آپ کا سمجھ لیں پینکریاز جو ہے وہ 50 سے 60% جا چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور باقی آپ 40% پہ چل رہے ہیں. 40% پہ چل رہے ہیں. اور یہ اگر آپ نے بہت ہی اچھا اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر لیں, ٹھیک ہے, تو سال میں یہ 5 سے 7% اور کم ہوتا جائے گا. صحیح. کہنے کا میرا مطلب یہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پینکریاس کی انسولین بنانے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی. تو میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھ کے ہر مریض کے لیے کہ 5-7 سال کے بعد وہ بھی آپ نے اچھا کنٹرول رکھا تو صحیح ہر مریض کو انسولین کی ضرورت پڑے گی, صحیح, بہتر کنٹرول کے لیے. صحیح. اور دنیا میں اس سال ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں سینچری آف دی انسولین انوینشن. صحیح, صحیح. 21 میں ہوئی ہے, 1921 میں ہوئی تھی. ہاں, 2021 میں پورے 100 سال کی سیلیبریشن ہو رہی ہے. اور دنیا میں اگر شوگر کا جو پہلا علاج سائنٹیفک آیا دیٹ واز انسولین, وہ تو انسولین ہی تھا. صحیح. اور میں وہ پرائم منسٹر کی زبان میں بولوں کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو انسولین کا مشورہ دیتا ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے, بس اس پہ عمل کرنا ہے. تو امید ہے کہ آج کی اس ڈسکشن میں آپ نے شوگر کے حوالے سے لاتعداد ایسی چیزیں جو شاید ہمارے نالج میں نہیں ہے, اسٹارٹنگ فرام ڈائگنوزز یعنی تشخیص کب کرنی ہے, جب علامتیں نہیں ہیں تب بھی ٹیسٹ کرانے ہیں. اور سب سے پہلے تو جیسے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, کوشش کریں کہ شوگر آنے ہی نہ پائے, وزن کنٹرول رہے, فزیکل ایکٹیویٹی رہے, ڈائٹ میں خیال رکھیں, تاکہ ہم اس شوگر کے مسائل سے, کیونکہ شوگر آنے کے بعد تو اس کا علاج مہنگا, ڈاکٹر کے پاس جانا, پھر لاتعداد پیچیدگیاں. تو امید ہے اس پروگرام کے بعد کم از کم جو صحت مند لوگ ہیں وہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرائیں گے. جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس کا مکمل علاج پراپر مستند ڈاکٹر سے پراپر فالو اپ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کرائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو پیچیدگیاں ہیں, دل کا مرض ہے, گردے کا مرض ہے, اور کوئی پرابلمس ہو چکے ہیں, تو پھر کمپریہنسو اپنا چیک اپ تمام اور معالجین کے ساتھ اور پراپر شوگر کنٹرول بہت ضروری ہے. میں اس پورے ڈسکشن کے ساتھ پروفیسر ابراہیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ سننے کا, جزاک اللہ. اگلی دفعہ پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی.